کیونکہ میرا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اس پیغام میں امیر اور غریب کا فرق میں نہیں کر سکتا. تو تم نے ایمان لانا ہے تو لاؤ، نہیں لانا ہے تو نہیں لے کر آؤ. دیکھیں کوئی بھی شخص جو برحق نہیں ہوتا نا، اس میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا اور وہ دعوت میں اتنا سیدھا نہیں ہوتا. 2 نمبر لوگ ہم نے دیکھیں اپنی زندگی میں، وہ غریبوں کے لیے ان کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں، مالداروں کے لیے ان کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں غریب جائے جہنم میں. غریبوں کی ہدایت کی ان کو ذرہ برابر فکر نہیں ہوتی. وہ مالداروں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں سے ان کو مفاد ملتے ہیں. اور سید الانبیاء اس وقت تنہا تھے بالکل. آپ کو کتنی شدید ضرورت تھی کہ عرب کے سردار آپ کے ساتھ مل جائیں. تو ان کو ملانے کی بھی نبی نے کوشش کی. آپ نے بعض خاندانوں میں نکاح شادیاں اس لیے کی کہ تاکہ ان کے سرداروں سے آپ کے تعلقات اچھے ہو جائیں رشتہ داری کی وجہ سے. آپ نے بادشاہوں کو خطوط بھی بھیجے تاکہ بادشاہ صحیح ہوگا تو قوم صحیح ہو جائے گی. آپ نے حضرت ابو سفیان کا جب وہ غیر مسلم تھے بڑا اکرام بھی کیا کیونکہ وہ قوم کے سردار تھے. انزل الناس منازلہم، آپ نے یہ حکم دیا جو جیسا جس کا اسٹیٹس ہوتا ہے، جیسی پروفائل ہو اس کے ساتھ اسی حساب سے اس کو جو ہے معاملات کیے جائیں، اس کو ڈیل کیا جائے. لیکن مالدار کو خوش کرنے میں غریب کو دھتکارنا شروع کر دیں ہم، یہ نہیں ہو سکتا. یہ اس آیت کا حاصل ہے. مالداروں پہ سرداروں پہ الگ سے محنت کی جائے گی کیونکہ قوم کے بڑے ایمان لے آئے تو چھوٹے خود بخود. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ فرعون کے پاس بھیجا تھا نا کہ ایک فرعون ٹھیک ہو گیا تو پوری قوم ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن فرعون کو ٹھیک کرنے میں موسیٰ علیہ السلام اپنے ارد گرد جو بنی اسرائیل غریب مسکین تھے، فرعون کو خوش کرنے کے لیے ان غریبوں کو بھگانا شروع کر دیں، یہ غلط ہو جائے گا. تو یہی اس آیت کا حاصل ہے. آج بہت سی تحریکوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ غریبوں کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. چندے جو زیادہ چندہ دے سکتا ہو تو زیادہ پیسے والا ہو، اس سے بڑے تعلقات، اور غریب آدمی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. حالانکہ ہمارے نبی جو سرداروں پہ محنت کر رہے تھے وہ بھی غریبوں کے لیے کر رہے تھے نا، یعنی ماتحت لوگوں کے لیے کہ سردار ٹھیک ہوگا تو یہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس میں امیر غریب میں فرق نہیں ہے. ہاں ایک مصلحت اور حکمت یہ ہے کہ ایک آدمی ٹھیک کرنے سے جب سب ٹھیک ہو رہے ہیں تو اس ایک کو زیادہ فوکس کیا جائے. تو مصلحت کا تقاضا تھا. لیکن اس میں یہ فرق کرنا کہ آپ کو غریب کی فکر ہی نہ ہو اور آپ صرف بڑے لوگوں کو کے ساتھ تعلقات بحال کر رہے ہوں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ ترید زینت الحیات دنیا. آپ تو دنیا کی زینت کے لالچ ہے آپ کے دل میں. جیسے مالداروں کے دل میں ایک دنیا کی اہمیت ہوتی ہے، آپ کے دل میں بھی اس کی اہمیت ہے. لیول آپ نے اسلام اور دین کا لگایا ہوا. آج ہم نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں، اسکالرز بھی ہیں ایسے جو لیول اسلام کا لگاتے ہیں مگر اس کے پیچھے اصل میں پیسہ ہوتا ہے، شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں. تو شہرت کا اور دولت کا جو بھوکا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دنیا دار ہی ہو. وہ دین کا لیبل لگا کے بڑے بڑے بھوکے، حب جا اور حب مال کے مریض ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں. تو اللہ ہمیں بچائے. تو ہمیں ان پیغمبر کے ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اور قرآن نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ آپ امیروں کو خوش کرنے کے لیے غریبوں کو اپنی مجلس سے نہیں دھتکار سکتے، بلکہ آپ کو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھنا پڑے گا. اور بتا دیں کہ حق آ چکا ہے، جس نے چاہنا ایمان لے کر آئے. ہم اپنے اصولوں کو تبدیل نہیں کریں گے. تو اس میں اور